اسباق سیرت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ کردار ان کو نمایاں طور پہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کامیابی کی زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ بقی اور ابن عسکر نے حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے ایک دستہ حضرت عمرو بن العاص کی سرداری میں بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت عمرو بن العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کیے تو دشمن کی کثرت سے ان کو خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی۔ آپ نے مہاجرین کو بلایا اور 200 آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کو اس دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور حضرت عمر بن العاص سے جا کر مل جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کا دستہ جب منزل پر پہنچا اور دونوں دستے ساتھ ہوئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے کہا، میں تم سب کا امیر ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے لکھا تھا، تم لوگ اس کے مطابق میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت عمر بن العاص سے کہا، تم اپنے ساتھیوں کے امیر اور عبیدہ ہمارے امیر۔ حضرت عمر بن العاص اس تقسیم پر راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری حیثیت امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجرح نے جب یہ حال دیکھا تو کہا، اے عمرو، تم پر واضح ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رخصت کرتے ہوئے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو دونوں اتفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا، وہاں میں اختلاف نہ کرنا۔ بس اللہ کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد ابو عبیدہ نے امارت عمرو بن العاص کے حوالے کر دی اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ اگر دونوں اپنا اپنا اصرار جاری رکھتے تو مسئلہ ختم نہ ہوتا اور وہ جو طاقت دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجی گئی تھی وہ آپس میں ہی لڑ بھیڑ کر فنا ہو جاتی۔ ایسے اختلافی مواقع پر ایک شخص کا جھکنا پوری جماعت کو طاقتور بنا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ جھکنے سے پوری جماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور صحابہ کرام کی جو تربیت آپ نے کی ان کی سیرت میں بھی یہ بات نمایاں نظر آئی کہ بجائے اس کو انا کا مسئلہ بناتے اور اس امارت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے، اور جو ان کے ساتھ تھے بندے، جو بھی صحابہ کرام کی 200 کی فوج آئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے گا اور دشمن بھی اوپر سے چڑھ دوڑے گا اور ہمیں فنا کر دے گا۔ انہوں نے ان کے زیر سایہ ان کی دست کے نیچے کام کرنا مناسب سمجھا۔ ان کی ماتحتی میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جھک جانا، تو انہوں نے اس کا حل یہی ڈھونڈا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ جنگ جیتی گئی۔ سو اختلافی مواقع پر اسی وقت ضرورت ہے جھکنے کی۔ جب آپ دیکھیں کہ دوسرا فریق اڑ گیا ہے تو کہ ٹھیک ہے آپ ہی کو ہم یہ سب کچھ دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ جھگڑا وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اگر وہ اہل ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر وہ نااہل ہے تو اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ خود بخود اتار دیا جائے گا یا اس کو اترنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت 2 فرقوں میں نہیں بانٹنا، 2 جماعتوں میں نہیں بانٹنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے اور اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا کے گئے تو پیچھے وہ اپنی قوم کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جا کے ہمیں بھول گئے، سو چلو اپنا خدا بناتے ہیں۔ انہوں نے وہ تمام زیورات اور برتن جو سونے کے تھے پگھلائے اور ایک بکرا بنا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون خاموش رہے، روکا سمجھایا لیکن پھر خاموش ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آ کے ان کو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا، تم نے کیسی میرے پیچھے میری خلافت کی، میری جانشین کس طرح کی تم جانشین بنے، تو ہاں وہ ایک لفظ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رک گیا
کہ آپ آ کے ان کو سمجھا لیں گے، اور اگر میں 2 تفرقوں میں ڈال دیتا تو وہ بہت بڑا نقصان ہوتا. تو انہوں نے بھی 2 تفرقوں سے بچانے کے لیے وقتی طور پہ خاموشی اختیار کی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دوبارہ جمع کیا. تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں، مواقع کیسے ہیں. اگر اس وقت آپ کے جھکنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، گھر کے، قوم کے، سوسائٹی کے، معاشرے کے، آپ کی اسلام کے، تو آپ جھک جائیں. جھک جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ جھک کس موقع پہ رہے ہیں اور کس کے لیے جھک رہے ہیں اور کس کام کے لیے جھک رہے ہیں. تو بڑا چھوٹا سا ایک پہلو ہے، لیکن بہت زیادہ ہمیں زندگیوں میں بہت کچھ سکھاتا ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن اب ہم ان سنتوں کو اپنائیں گے جو اصل ان کی سیرت کا ایک بہترین کردار تھا، نمایاں کردار تھا، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور ہم صرف ان کے جو اللہ کی طرف سے ان کو کچھ معجزات دیے گئے تھے ہم اس کو صرف سنتے ہیں، یا کچھ احادیث جو ہمارے ہاں بہت پاپولر ہیں ہم صرف ان کو جانتے ہیں. ان لیکچر میں ہم وہ چیزیں سیکھیں گے جو آپ کی سیرت کے بہترین پہلو ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.